ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان کی داخلی سیاست سے، اندرونی سیاست سے آغاز کرتے ہیں، جہاں جو اس وقت بہت بڑا برننگ کوشچن ہے، جو جلتا ہوا سلگتا ہوا کوشچن ہے، جس پہ بہت بحث ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف جو کہتے ہیں کہ 30 اکتوبر کو ہم دھاوا بولیں گے اسلام آباد پہ، انہیں اسلام آباد پہ یہ دھاوا بولنا چاہیے، اسلام آباد کو بند کرنے کی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے، عمران خان نے، جو ایک قومی اتحاد ہے ہندوستان کے اور کشمیر کے ایشو پہ ہندوستان کے خلاف، جو ہندوستان جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، اسے اس وقت توڑ دیا جب انہوں نے اے پی سی میں تو شرکت کی، لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف نے جو اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بلایا تھا، اس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ اور اب انہیں یہ مارچ نہیں کرنی چاہیے بیکاز حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مارچ میں خطرات ہیں، یہاں وائلنس ہو سکتی ہے، اتحاد ٹوٹے گا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناکام ہو جائے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ناکام ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا یہ مارچ کرنے کا۔ دوسری طرف سے تحریک انصاف کا موقف یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پیناما کے ایشو پہ اور حکومت کے ساتھ جو بھی اپوزیشن کا رول ہے اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، مولانا فضل الرحمان کو، سب کو، لیکن اس کے بعد یہ چیز کہیں نہیں پہنچی ہے اور وہ تن تنہا کھڑے ہیں اور تن تنہا ہی اپوزیشن کے ایجنڈے کو لے کر چلیں گے۔ اور گو کہ ٹاپ لیڈرشپ عمران خان کے لیول پہ یہ نہیں کہتی ہے، لیکن جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے وہ کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ زیادہ کلوز ہیں رادر دین کسی اور ایشو کے، یعنی وہ جو ریلیشن شپ ہیں وہ ہر چیز کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین ان برننگ کوشچنز کے ساتھ مجھے پاکستان کے دو انتہائی ماہر ناز، انتہائی پرومیننٹ ایکسپرٹس جوائن کر رہے ہیں۔ کراچی سے مجھے جیو نیوز کے سینئر اینالسٹ جناب مظہر عباس صاحب، جو پاکستان کے پرومیننٹ کالمنسٹ بھی ہیں، پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ لاہور سے مجھے روزنامہ دنیا کے سینئر ایڈیٹر اور کالمنسٹ جناب ارشاد عارف صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ارشاد عارف صاحب سے میں سوال اٹھاتا ہوں۔ ارشاد عارف صاحب، آپ کا کالم غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم جو لیٹسٹ کالم ہے وہ بھی میرے پاس ہے، اسی طرح مظہر عباس صاحب کا کالم انسرٹن پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی میرے پاس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس پہ، اسی لیے آپ دونوں کو ہم نے زحمت دی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کا یہ جو اسلام آباد کا دعویٰ ہے، اس میں کیا آپ کو دانش مندی نظر آتی ہے؟ اسلام آباد اب سے پہلے بھی جب انہوں نے کیا اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ابھی وہ کیا ایک ایفیکٹ پیدا کر لیں گے؟ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو ان کا دھرنا تھا وہ نتائج کے اعتبار سے میں اس کو ناکام نہیں سمجھتا۔ اگر تو مقصد تھا عمران خان کا اس حکومت کو ختم کرنا تو اس میں تو واقعتاً وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو اویئرنیس انہوں نے پیدا کی اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو جو دھچکا لگا، جس کی وجہ سے میاں صاحب کا انداز حکمرانی جو مطلق العنانی پر مشتمل تھا، کسی ادارے کو وہ لفٹ نہیں کرا رہے تھے، اس میں خاصی تبدیلی آئی۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وہ نواز شریف صاحب نہیں رہے جو اس دھرنے سے پہلے تھے، جو کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، کسی کی بات نہیں مان رہے تھے، اور انہیں کمپرومائز کرنا پڑا۔ اور اس کی نمایاں ترین مثال جنرل پرویز مشرف کا ملک سے آرام سے چلے جانا ہے، اور یہ کمپرومائز کا نتیجہ تھا۔ اور بھی بہت سارے اس کے نتائج پیدا ہوئے، اور حکومت کی وہ حیثیت، لیکن پاکستان کی سیاست پبلک انٹرسٹ میں کس طرح سے بہتر ہوئی اس دھرنے کے نتیجے میں؟ اس دھرنے کے نتیجے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دھرنے کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک تو یہ ہوا کہ انہیں پارلیمنٹ کو اہمیت دینی پڑی، سیاسی جماعتوں کو اہمیت دینی پڑی، اپنے کچھ پالیسیز وہ جو ون سائیڈڈ یک طرفہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کافی حد تک بہتری آئی۔ اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ میں یہ جو سوچ کے بیٹھا ہوں کہ پہلے 3-4 سال ہم مزے کریں اور آخری سال میں جا کے کچھ کام کریں، ترقیاتی کام کریں اور الیکشن جیت لیں، یہ ممکن نہیں ہے، انہیں سرگرم عمل ہونا پڑا۔ اچھا، اب اس وقت جو صورتحال ہے، میرے ساتھ رہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا ہے اس وقت صورتحال؟ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو اس وقت اسلام آباد میں جا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، نمایاں وجہ ہے کہ یہ کرپشن کا ایشو، یہ پاناما لیکس کا ایشو جو تھا، میاں نواز شریف صاحب نے 6 مہینے مہلت حاصل کی، اور مہلت حاصل کرنے کا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے مہلت دے دیں تو میں اس معاملے کو سالو کروں گا، اس مسئلے کو حل کروں گا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے بالکل اس معاملے کو بھول جائیں، اس کو بالکل نسیہ منسیہ کر دیں اور میں پھر اپنی ڈگر پر قائم رہوں۔ لیکن 6 مہینے بعد بھی عمران خان نے اس ایشو کو
نمایاں رکھا ہے, اجاگر رکھا ہے. عوام کو معلوم ہے کہ یہ جو باہر فلیٹس کا معاملہ ہے, بیرون ملک منتقلی ہے سرمایہ کی, وہ موجود ہے. آپ کا موقف سامنے آ گیا. مظہر عباس صاحب, آپ شدید مخالفت کر رہے ہیں اپنے پیس انسرٹن پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کہ عمران خان کو دھاوا نہیں بولنا چاہیے اسلام آباد کا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے معید, آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیشین ان ہیسٹ نظر آتے ہیں مجھے. آپ اگر دیکھیں ایون ابھی کا دیکھ لیں آپ کہ رائیونڈ میں کھڑے ہو کے عمران نے کیا تقریر کی تھی کہ میں محرم تک کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اس وقت تک کوئی ایکشن ہو جائے ورنہ میں پھر کال دوں گا. لیکن ابھی محرم شروع ہی ہوا تو انہوں نے کال دے دی. دوسری بات یہ کہ آپ الیکشن کمیشن گئے ہوئے ہیں, آپ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, کوئی اور تو نہیں گیا, آپ خود گئے ہیں. اچھا, دلچسپ بات یہ کہ الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں نے اپنے جو ادھر آبجیکشنز ریز کیے ہیں وہ اس کی جورسڈکشن کو دونوں ہی چیلنج کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو, ٹو ہیئر دیئر پٹیشنز. تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے ابھی ہیئرنگز شروع ہونے والی ہیں, تو ڈیورنگ دی ہیئرنگ آپ ایک پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے. تو آپ یا تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا ویٹ کریں, اس کے آؤٹ کم کا ویٹ کریں, اور اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور نواز شریف اس فیصلے کو نہیں مانتے تو آپ بالکل جسٹیفائیڈ ہوں گے ہر طرح کے احتجاج کا. دوسری بات یہ کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ نواز شریف کے رویے میں 2014 کے بعد کوئی تبدیلی مجھے نظر آئی, بلکہ مجھے باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ان کے اختلافات بڑھ گئے. پیپلز پارٹی بریک اپ ہو گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ, جو ان کا اتحاد تھا اس میں بریک اپ نظر آتا ہے. اب ریسنٹلی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو تو الگ بات ہے. پھر جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد بھی جو صورتحال نظر آئی, اس میں بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کو زیادہ ٹائم دیتے, مجھے نہیں نظر آیا. آپ دیکھ لیں 2014 سے 2016 تک نواز شریف صاحب کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں, تو مجھے نواز شریف صاحب کے رویے میں کوئی بہت تبدیلی نہیں نظر آئی. لیکن ہاں عمران خان کمزور نظر آئے ہیں. عمران خان مجھے کمزور اس پارٹی کے اندر کمزور نظر آتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ان کے مزید کریکس مجھے نظر آتے ہیں. اس کے بعد سے اس کو ریوائیو کرنے کی عمران خان ضرور کوشش کر رہے ہیں. ارشاد عارف صاحب, what is your take on what مظہر کہہ رہے ہیں, کیا آپ کا ہے؟ دیکھیے مظہر صاحب جو فرما رہے ہیں نا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہی تو میاں نواز شریف صاحب کا رویہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں, اور جب جو ہی ان کو مہلت ملتی ہے وہ بالکل اپنے وعدے وعید, ان کا طرز عمل سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس رویے اور اس طرز عمل کی بنیاد پر تو ان پر دباؤ برقرار رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو کیا اہمیت دیں گے, عوام کو کیا اہمیت دیں گے, اس ملک کے بنیادی مسائل کی طرف ان کی توجہ کتنی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب کی جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کمزور ہوئی ہے, میرے نزدیک ایک ہی میں سمجھتا ہوں بیرومیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات پنجاب میں جتنے بھی ہوئے ہیں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں سوائے ایک کے جو چیچا وطنی کا ہے, ہر ضمنی انتخابات میں عمران خان کے ووٹ بڑھے ہیں. 1000 2000 نہیں, 10,000 20,000 30,000. اور نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہیں وہ 10,000 20,000 30,000 کم ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ ان کی حکومت ہے گزشتہ 8 سال سے. عام طور پر ہمارے دوست بہت کہتے ہیں جی سسٹم برقرار رہنا چاہیے. یہ اس قدر سنگ دلانہ شفاقانہ سسٹم ہے جس کی مثال 2 دن پہلے کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ ایک شخص کو 19 سال کے بعد بری کیا گیا ہے قتل کے کیس سے, اور وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. یہ اس سسٹم کا نتیجہ ہے. یہی سسٹم ہے جس کے تحت ایک باپ اپنی 3 بیٹیوں کو زہر پلاتا ہے, خود بھی پیتا ہے, مر جاتا ہے کیونکہ اس کو انصاف نہیں مل رہا. یہ سسٹم ہے جس کے اندر تھر میں بچے جو ہیں بھوک سے پیاس سے فوت ہوتے ہیں, ہلاک ہوتے ہیں, اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی. وہاں نہ پانی میسر ہے نہ کھانا میسر ہے. مجھے بالکل صحیح ہے. ارشاد عارف صاحب, مظہر عباس صاحب, یہ جو سنگ دلانہ سسٹم ہے, ڈس فنکشنل سسٹم ہے, جہاں تمام ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کی مٹھی میں ہیں اور کوئی انڈیپینڈنٹ اٹونومس فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ تو کنسنسس ہے تمام لوگوں کا. یہ سسٹم آپ کو کسی بہتری کی طرف خود بخود جاتا نظر آ رہا ہے؟ ہم بغیر اپوزیشن کے جب یہ بات کرتے ہیں نا سسٹم کی, تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہم, یا ریاست کی بات کر رہے ہیں؟
انسٹیٹیوشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں، نیب کو دیکھ لیں، ایف آئی اے کو دیکھ لیں، پولیس کو دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں. محیط، ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہوئے تھے. یہ تو پھر قتل کا کیس تھا. میں نے ایسا کیس بھی رپورٹ کیا ہے کہ 27 سال ایک آدمی جیل میں رہا اور اس کی ایف آئی آر بھی کہیں نہیں ملی کہ وہ کس کیس میں بند تھا. 32 سال بھی ایک آدمی جیل میں رہا، اس کا کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کس کیس میں رہا. تو چیز یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، اب یہ الیکشن کمیشن کا آپ نے نام لیا، یہ موجودہ الیکشن کمیشن کس نے بنایا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی کنسرن اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی کنسرن اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون؟ لیکن مظہر ارشاد یہ کہہ رہے ہیں، ارشاد عارف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پبلک کا ویزیبل پریشر نہیں ہوگا، جب تک لوگ نظر نہیں آئیں گے کہ لوگ غصے میں ہیں، تب تک یہ ادارے جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں یہ ڈیلیور نہیں کرتے. ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، ول نہیں ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس سسٹم کے خلاف آپ سول نافرمانی کی کال دیں. آپ بولیں لوگوں سے کہ از خود ٹیکس نہ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے کھڑے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں. آپ کہیں کہ پورے ملک میں کل پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور ایک گاڑی نہ چلے جس طرح 77 میں نہیں چلی تھی، تو پتہ چلے گا کہ لوگ آپ کتنے 10-20 ہزار یا ایون 1-2-4 لاکھ لوگ بھی اگر میں اسلام آباد میں لے جا کے بٹھا دوں تو اس سے یہ کیسے ریفلیکٹ ہوگا کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ جی مظہر عباس صاحب نے جو لاسٹ کامنٹ لے لوں میں بریک سے پہلے جناب ارشاد عارف صاحب. دیکھیے، اگر 2-4 لاکھ لوگ یا 1 لاکھ لوگ بھی اگر اسلام آباد میں جمع ہوتے ہیں، کیا وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے؟ وہ پاکستانی نہیں ہوں گے؟ کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ ظالمانہ نظام جو ہے جس میں نہ انصاف ملتا ہے، جہاں کسی کی سنی نہیں جاتی، ناانصافی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے. عمران خان جیسا شخص جس نے 78 لاکھ ووٹ لیے، جس کی جماعت نے، وہ انصاف کے لیے دربدر ہو رہی ہے. تو حکومت کو اور اداروں کو اپنی طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے. یہی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے. تو پورے ملک کو بند کرے نا. ہڑتال تو آپ نے بھی دیکھی ہے، ہڑتال تو آپ نے بھی دیکھی ہے. آپ سول نافرمانی جو ایک بہت ہی ایفیکٹو طریقہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایفیکٹو طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ وہ ٹیکس نہ دیں، تو پتا چلے گا کہ لوگ کتنے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. چلے آپ راستہ دکھا رہے ہیں سول نافرمانی کی طرف. ایک بریک لے لیں. مظہر عباس صاحب اور ارشاد عارف صاحب میرے ساتھ ہیں. بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ تھوڑے اور بھی نکتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں مظہر عباس صاحب کی طرف. مظہر عباس صاحب، آپ کا جو کالم ہے لیٹسٹ انسرٹن پولیٹیکل انوائرمنٹ، وہ میرے پاس ہے، جس میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عمران خان نے جو جوائنٹ سیشن ہے کشمیر کا، اس میں نہ جا کے جو ایک اتحاد تھا قومی کشمیر کے ایشو پہ، اسے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ایک ڈیلیبریٹ لیک کر کے جو پورا کشمیر کا کاز تھا اس کو دہشت گردی میں کنورٹ کر دیا ہے. جو امریکہ اور ہندوستان کا مطالبہ تھا، ڈاکٹر سوزن رائس کی جو کال تھی اجیت دوال کو، وہ ایگزیکٹلی انہی خطوط پہ تھی. اور ایسے موقع پہ جب امریکہ اور ہندوستان کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ پاکستان کے کسی ملیٹنٹ گروپ کا تعلق تھا اڑی کے ساتھ، حکومت پاکستان نے اپنے ڈیلیبریٹ لیک سے، اور یہ بڑی میں آبجیکٹو بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، حکومت کا جو رد عمل ہے، اس سے بات بڑی واضح ہے کہ جو لیک کروایا گیا ہے میٹنگ کے حوالے سے، وہ دانستہ طور پہ کروایا گیا. حکومت کے رد عمل سے بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ دانستہ لیک تھا. تو حکومت نے تو کشمیر کاز کو دہشت گردی میں کنورٹ کر کے امریکہ اور ہندوستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر دیا ہے. تو پھر یہ آپ جو کالم میں لکھ رہے ہیں اس میں اس چیز کو کیسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں تو معید، اگر اول تو ظاہر ہے اس چیز کو ابھی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل حکومت کی وضاحت سے مظہر کنفرمیشن کک ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک ویب سائٹ بند کروا دی ہے پی ٹی اے کو کہہ کے، جس نے صرف یہ لکھا تھا کہ سکوک پہ $1.5 بلین جو ہے وہ سعودی عرب نے واپس مانگ لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ غلط. یہاں پر اتنا بڑا بام شیل ہے. میں مظہر ایکسپلین کر رہا ہوں. گورنمنٹ کا ریئیکشن تو بالکل وہ ہے جو آٹو فون بسمارک نے کہا تھا کہ ڈونٹ بلیو اینی تھنگ انلیس اٹ از آفیشلی ڈینائڈ. وہ کہہ رہی تھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ کو تو چاہیے ڈان اخبار کو پکڑیں، ان کو پوچھیں کہ اگر یہ بات غلط ہے، مس لیڈنگ ہے، تو آئی کہاں سے ہے، کس نے لیک کی ہے؟ نہیں لیکن ریاکشن کیا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ چیز ہے، اور یہ اس سے ہٹ کے بھی اگر گورنمنٹ کی کشمیر پالیسی ہے کیا، مجھے تو نہیں پتا ہماری نیشنل کشمیر پالیسی کیا ہے.
سوائے اس کے کہ ہم یہ اسٹریس کرتے ہیں کہ یو این ریزولوشن والی بات ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے. لیکن کیا یہ جسٹیفائڈ کرتی ہے عمران خان کے بوائے کاٹ کو؟ نہیں کرتی. گورنمنٹ کی ناکامی اور مظہر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مظہر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ساری مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ کر رہی ہے کشمیر پہ، اس کا حاصل جمع تو کچھ بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان 180 ملین روپیہ خرچ کر چکے ہیں پچھلے 2.5-3 سال میں کشمیر کمیٹی کے نام پہ، اس کا تو صفر رزلٹ ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو یہ ساری مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ کاروائی ہے اس کو سپورٹ کرتے چلے جائیں؟ یہ کہہ کے نہیں، بالکل نہیں سپورٹ. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں سپورٹ کریں؟ کسی نے ڈیمانڈ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ گانگت شو کر، یہ تو ڈرامے کر رہے ہیں. جب تک ہم ان کے ڈرامے کو ایکسپوز نہیں کریں گے کہ خورشید شاہ اور نواز شریف صاحب مل کے ڈرامہ کر رہے ہیں کشمیر پہ، تب تک کیسے بات آگے چلے گی؟ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے تو یہ کسی ڈھنگ پہ آئیں. دیکھیے موید، اس کو پارلیمنٹ میں جا کے کریں نا. جی پارلیمنٹ میں جا کے ایکسپوز کریں نا. عمران خان کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کو ایکسپوز کرتے نا. اس چیز کو یہ ہو سکتا ہے ارشاد عارف صاحب، یہ پارلیمنٹ میں ایکسپوز ہو سکتا ہے، یہ تو میڈیا میں ہی ہوگا، پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے میں عرض کرتا ہوں جو پارلیمنٹ میں عمران خان تقریر کریں گے تو میڈیا میں آئے گی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ جو سیرل المیڈا کی سٹوری ہے اس کے بارے میں ایک آپ کو عرض کروں کہ یہ انکنفرم نہیں ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے کم و بیش 4-5 مہینے پہلے مجھے اسی طرح کی سٹوری ملی تھی اور ایک اور اجلاس تھا، وہاں بھی یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. میں حیران ہوں اس بات پہ کیونکہ جب وہ فوج کی طرف سے اور ISI کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب میں ہمیں آپریشن کرنا ہے اور بعد میں وہ چیز ثابت بھی ہوئی کہ یہاں لوگ موجود ہیں، تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم جیش محمد کے خلاف اور لشکر طیبہ کے خلاف، جماعت الدعوہ کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کریں، ہم تو آپ کو نہیں روک رہے لیکن اس کے آپ کانسیکوینسز دیکھ لیں. تو اس وقت یہ صفاتی تنہائی کا ایشو نہیں تھا، ایشو اور تھا، لیکن بات وہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو نہ جانا ہے وہ تو خود پارلیمنٹ کے اجلاس نے ثابت کر دیا کہ درست فیصلہ تھا. اگر وہاں مشاہد اللہ صاحب اور اعتزاز حسن کی ڈیبیٹ آپ دیکھ لیں تو اسی ڈیبیٹ میں اگر تحریک انصاف بھی شامل ہوتی، عمران خان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا جو بالکل متوقع تھا، تو کیا پھر قومی اتحاد قائم رہتا؟ یہ پتہ چلتا کہ بڑی یکجہتی نظر آ رہی ہے. انہوں نے یکجہتی کشمیر کے ایشو پر حکومت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، آل پارٹیز کانفرنس میں واضح کر دی، بتاب کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ اجلاس جو تھا یہ تو ایک اس لیے نمائشی اجلاس تھا، کشمیر کا نام تھا، وہ بل پاس کرانے تھے. ایک بل تو ایسا تھا جو جناب رضا ربانی صاحب نے خط لکھ کر رکوایا جو یہ منظور کرانا چاہتے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس اجلاس کی کاروائی کے سامنے آنے کے بعد عمران خان کو ہم متون کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ تو درست ثابت کر دیا خود حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں کم سے کم متون کا لفظ تو ویسے ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ متون کوئی نہیں کر رہا. تنقید کرنے کا مطلب کسی کو متون کرنا نہیں ہوتا. نہیں، حکومت نے کیا ہے نا، آپ نے نہیں کیا، حکومت نے کیا ہے. نہیں، یہ اجلاس کس کے کہنے پر بلایا گیا تھا؟ کیا گورنمنٹ نے خود بلایا تھا یا اپوزیشن نے اس سے کہا تھا؟ مظہر عباس صاحب، یہ ہم نے چیک کیا ہے، یہ بھی آپ کے کالم میں ہے، تو پھر آپ کے کالم سے پڑھ کے ہم نے چیک کیا ہے کہ یہ اجلاس تو خورشید شاہ صاحب نے بلایا تھا، اور پی ٹی آئی کا تو یہ خیال ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہیں. موید، یہ کہ خورشید شاہ صاحب اور گورنمنٹ ایک ہیں، یہ عمران خان کی اس وقت کی تھاٹ ہے جب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کے دھرنے میں شریک نہیں ہوگی. اس سے پہلے تو خورشید شاہ کے پیچھے عمران خان کھڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے تو ان کے ساتھ اپوزیشن. بلاول بھٹو کے بارے میں بہت اچھے رائیونڈ میں بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا عمران خان نے. تو یہ آفٹر تھاٹس ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی تھاٹس نہیں ہیں جو پہلی پوزیشن. مظہر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں ان کی جو ڈرامہ بازی ہے، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، سڑک پہ چلنے والا ایک آدمی کم پڑھا لکھا جو دنیا بھر کے اخبارات نہیں پڑھتا، جسے ہندوستان کے اندر چھپنے والی چیزیں نہیں پتا، لیکن مجھے، آپ کو، ارشاد عارف کو اور پاکستانی میڈیا کے لوگ جن کو ایکسیس ہے انفارمیشن کی، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا کشمیر کے اوپر کوئی کلیئر
پوزیشن نہیں ہے. اور یہ جو حرکت کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف نریندر مودی کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا گیا ہے ایک ایسے وقت پہ جب ہندوستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو. دیکھیں وہ کشمیر کی ساری جد و جہد جو ہے بیچارے کشمیریوں کی, جہاں ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے, اس کو وہ پاکستان ہندوستان ٹینشن میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے, وہ اس کو دہشت گردی اور کراس بارڈر وائلیشن میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کر لیا ہے, ہماری ملک ان کی مدد کر رہی ہے اس کو کرنے کے لیے. میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور یہ اجلاس بلانے کا کیا فائدہ ہونا تھا جب اے پی سی ہو چکی ہے, اے پی سی ہو گئی, اجلاس کا کیا تک بند تھی؟ تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ عمران خان اپوزیشن لیڈروں سے کہتے جو اس وقت تک ان کے ساتھ تھے. یہ تو بعد کی سچویشن ہے کہ اس اجلاس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اے پی سی میں یہ بات کرتے کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اس کے ایک دن بعد پرویز خٹک جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ جس لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے تھا. اس لیگ کے خلاف کوئی کال دینی چاہیے تھی. اس لیگ کے خلاف پاکستان بھر میں پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ غلط پوزیشن اور ایک غلط ٹائم پہ لی گئی پوزیشن ہے جس سے کشمیر کوز کے لیے تو کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا. کیا پروٹیسٹ ہوا ہے کشمیر کوز کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے مظہر, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. یہ دیکھیں اپوزیشن بڑی نکمی ہے. میں نے کم از کم ایک مطلب ٹی وی میں ایک اپوزیشن کی حد تک میں نے اس کے اوپر بڑا انالیسس آفر کیا ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے حکومت کی طرف سے یہ لیک کروانا. اور میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ لیک کروایا ہے اور اپوزیشن تو مری ہوئی ہے, کسی نے ایشو اٹھایا ہی نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہی ہے, اس کے بعد موئید اس کے بعد وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پرابلم جو بن رہا ہے وہ میڈیا بھی کوئی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنس کا شکار نہیں ہے, اویئرنس اس کے ہاں نہیں ہے. جب بھی کوئی اپوزیشن کا شخص یہ بات کرے گا اس لیگز کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو فوری طور پر جو میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا سیل ہے گورنمنٹ کا, وہ یہی متون کرے گا کہ دیکھیں جی ہمارا جو قومی اتفاق رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس خوف سے اپوزیشن جو ہے کچھ معاملات کو جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہی, کچھ پوائنٹ سکورنگ میں وہ کمزور نظر آتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل کامیاب ہو گئی ہے اپنا ایجنڈا مسلط کرنے پر قوم پر, یا حکومت نے اس ایشو کو بالکل بیک برنر پہ ڈال دیا ہے. دو ایشو اس وقت پوری قوم کی. ارشاد عارف صاحب, مظہر عباس صاحب نے ابھی یہ کہا ہے, مظہر عباس صاحب نے اب یہ خود مان لیا, انہوں نے کہا حکومت کی کوئی کشمیر پالیسی پاکستان کی ہے نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ سب ڈرامہ ہے, سب ڈھکوسلا دکھا رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی کشمیر پالیسی ان کی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ بالکل پرویز مشرف کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پر چل رہے ہیں. میں یہ کروں گا کہ میں نے مان لیا ہے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں یہ آپ نے کہا ہے کہ کیا پالیسی ہے ان کی کشمیر کی؟ سر میں مان لینا تو نہیں ہے, میرا تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے, اس میں مان لینا کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے, میں I take my words back. مطلب آپ کی بھی یہی کنسیڈرڈ اوپینین نہیں, آپ نے دیکھا نا, آپ نے کالم میں لکھا کہ کشمیر کوس کو ڈیمیج کر دیا ہے انہوں نے. اب ہم تینوں کا ایک کم از کم ہے کہ کشمیر کوس تو یہاں ہے ہی نہیں ہے سیاسی طور پہ, کی تو ڈرامہ ڈھکوسلا کر رہے ہیں, ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. کشمیر کے ایشو پر اور مظفر وانی کی شہادت کے بعد جتنا بڑا موقع پاکستان کو ملا, یعنی 2-3 مواقع اس 6 مہینے میں ملے ہیں. کلبھوشن کی گرفتاری بہت بڑا ایشو تھا, کراچی میں جو صورتحال پیدا ہوئی بہت بڑا ایشو تھا, یہ برہان مظفر کی شہادت بہت بڑا ایشو تھا. حکومت پاکستان اس کو اپنے حق میں استعمال ہی نہیں کر سکی. یہ ہماری وزارت خارجہ کی, دفتر خارجہ کی بہت بڑی ناکامی ہے, اور اس ناکامی کا ملبہ وہ اپنے سر سے اٹھا کر ڈالنا چاہتے ہیں فوج پر, ISI پر, حافظ سعید پر اور جیش محمد پر. یہ اصل میں پوائنٹ ہے جو اپوزیشن بھی نہیں اٹھا رہی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی نہیں اٹھا رہی. اور حکومت کی کشمیر پالیسی کیا ہے؟ یہ تو وہی پالیسی جو پرویز مشرف کی تھی, اس کو تھوڑا سا جھاڑ کے انہوں نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے کہ اپیزمنٹ ہے, آپ انڈیا کو خوش کر لیں تو شاید کچھ ہمیں حاصل ہو جائے. دکھتی رگ پہ کلبھاشن یادو دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. مظہر عباس صاحب, یہ انہوں نے اپنے پیس میں لکھا ہے, غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم میں, یہ کہہ رہے ہیں ارشاد عارف صاحب کہ اگر کلبھاشن یادو کی طرح ISI کا ایک کرنل جو ہے وہ ہندوستان کے ہاتھ آ جاتا اپنے فوجی نمبر, ملٹری آرمی نمبر کے ساتھ, وہ اس کو پنجرے میں بند کر کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور دنیا بھر میں پھراتے, ہم اس کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکے میڈیا کے سامنے. کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟
دیکھیں اس میں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا واقعی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جنہوں نے کلبھوشن کو انٹیروگیٹ کیا ہے، ڈوزیئر تیار کیے ہیں، ان کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جس انداز میں کلبھوشن یادیو کے کیس کو انٹرنیشنلی اٹھانا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں اٹھایا گیا؟ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے جو ڈوزیئر یو این سیکریٹری جنرل کو دیے گئے ہیں اس میں یہ ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جنہوں نے ایکچولی اسے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے اس کی ساری انٹیروگیشن کی ہے اور جی آئی ٹی کی ہے، ان کا بھی کنسیڈرڈ اوپینین یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو زیادہ وہ اپنی اوپینین کیسے پبلک تک لا سکتے ہیں آفیشلی؟ میں یہی پبلک میں بھی یہ نہیں کہہ رہا پبلکلی کریں. نہیں، لیکن پرائیویٹلی تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے، ہمیں پتا ہے کہ پرائیویٹلی پتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے اسلام آباد میں کہ جی اس کو پریزنٹ کریں، اس کو لائیں، اور یہاں 1 مہینے تک ریزسٹ کیا گیا کیونکہ اجیت ڈووال صاحب نے کال کی ہمارے یہاں، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، آج تک اس کا نام نہیں لیا گیا. ہم نے تو پرائم منسٹر نے تو جنرل اسمبلی میں بھی نام نہیں لیا اس کا، جبکہ انہوں نے نام لیا. اسے کہتے ہیں جو ہندوستان کی وزیر خارجہ تھی سشما سوراج، انہوں نے ایک پکڑ لیا بوگس کو، مظہر علی، اس کا نام لے دیا انہوں نے. میری اطلاع یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے یہ چاہتے تھے کہ اس ایشو کو اٹھایا جائے، لیکن کچھ ریزرویشنز ہیں گورنمنٹ کی سائیڈ پہ، سول سائیڈ پہ، اور اس وجہ سے اس ایشو کو آپ صرف میاں نواز شریف صاحب، میں ایک بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے یہ لیول نہیں ہے کہ وہ اس کو جنرل اسمبلی میں اٹھائیں تاکہ ایک نئی بحث شروع نہ ہو، لیکن جو ان کے ساتھی ہیں جو روزانہ ٹی وی پر آ کر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر نواز شریف کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے کتنی بار کلبھوشن کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے کتنی بار اٹھایا ہے، وزیر دفاع نے کتنی بار اٹھایا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک موجود ہے کہ جی انڈیا کو خوش کر کے، امریکہ کو خوش کر کے ہم صورتحال سے نکل سکتے ہیں. یہ خوش کرنے کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ بن گئی ہے، ہمارے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے، اور وہ سمجھا جا رہا ہے دہلی میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. میرا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ بھارت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی بندوق جو ہے امریکہ کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا ہے، اور ہم اس خوف کا شکار ہیں کہ ہم امریکہ کو، اصل میں وہ ایجنڈا جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور اس کو بڑھا امریکہ رہا ہے، اور ہم خوف کے مارے اس کو ریزسٹ ہی نہیں کر رہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن والا ایشو جو ہے ہم اٹھائیں اور کیا ہو جائے گا؟ اگر مظفر وانی کا، برہان مظفر وانی کا نام لیتے ہوئے نواز شریف صاحب پر کوئی قیامت نہیں گرتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کر لیا ہے، تو اگر وہ کلبھوشن کا نام لیں گے یا ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے تو ہمارے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ثبوت ہے ہمارے پاس، زندہ ثبوت ہے. دیکھیں معید، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کا کیس ہے وہ کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم کم سے کم اس چیز کو اور زیادہ اجاگر کر سکیں. کیونکہ مجھے سوائے اس کے کہ مجھے یہ پتا ہے ہمیں کس نے بتانا ہے، ہمیں گورنمنٹ نے بتانا ہے، ہمیں گورنمنٹ نے بریفنگ کرنی ہے، پاکستان کے فورن سیکرٹری نے کرنی ہے، سیکرٹری انٹیریئر نے کرنی ہے، وزیر داخلہ نے کرنی ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسے بتانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہمیں بتانا چاہیے، اور جسے بھی بتانا چاہیے گورنمنٹ بتائے، سیکیورٹی ادارے بتائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بتائیں، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کا ڈوزیئر کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کون سا کنٹینٹ ہے جو ہم اپنے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ہمارا وقت، مظہر عباس صاحب، ارشاد عارف صاحب، ہمارا وقت ختم ہوا ہے. آپ دونوں نے ہمیں شرکت کی ہے، بہت ہی بھرپور ڈسکشن ہوئی ہے ناظرین، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو محاذ آرائی ہے وہ محض ایک ایشو پہ نہیں ہے، پاناما کے ایشو میں. یہ تمام ایشو مل کے اس اوپینین کو شیپ کر رہے ہیں جس میں آپ ایک محاذ آرائی کسی کیفیت دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ ایشو کہ ہندوستان کے اندر جو طبقاتی کشمکش ہے پالیٹکس کی، اسے کیسے چھپایا جاتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، نریندر مودی اور اجیت ڈووال نے جو پوری دنیا میں دہائی دی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، تنہا کریں گے، کیونکہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے جس نے ہندوستان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے، یہ وہ حکمت عملی ہے جس میں امریکہ کی حکومت، جیسے ڈاکٹر سوزن رائس ان کے این ایس اے ہیں جو کال کرتی ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے اس میں شامل ہیں، اور ہماری حکومت نواز شریف صاحب کی بیچاری معصوم حکومت جو ہے ہندوستان اور امریکہ کا جو ٹیون ہے اس کے اوپر ہمیں یہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
چاہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی بڑے دلچسپ حقائق ہے. یہ جو ہندوستان کو تکلیف ہے, جو چیلنج ہے نریندر مودی کا, اس کے پیچھے کچھ اور بھی حقائق ہیں. گزشتہ دن کا ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی کہ ڈاکٹر سبرامنین سوامی جو راجیہ سبھا کے بی جے پی کے بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں, انہوں نے خط لکھا ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر راجناتھ سنگھ کو, جس میں کہا کہ تامل ناڈو کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اسے برخاست کر دیں, کیونکہ وہاں کی چیف منسٹر انکمیونیکاڈو ہیں اور وہاں پر ایک ملیٹنٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہے جس میں انہوں نے داعش کا ذکر کیا, نیکسلائٹ گوریلاز کا ذکر کیا, لیکن انہوں نے وہاں ایک جماعت کا نام بھی لیا جس کا نام ہے دراویڈا کازاگم. دراویڈا کازاگم ایک ایسی جماعت ہے جو اب کمزور ہو گئی ہے, لیکن وہ ایک آزاد دراویڈا نادو مانگتی ہے, ریاست مانگتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں. اب کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ایسی بہت سی قومیں ہیں جو اپنے آپ کو ہندو نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کا ایک انٹرویو کا ٹکڑا سناتا ہوں جو دالتس کے لیڈر تھے, سیلیبریٹڈ لیڈر تھے. 1955 کا یہ ٹکڑا ہے بی بی سی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے. The British government had, in the original award which MacDonald had given, had accepted my suggestion. I said, look here, the Hindus want that there should be a common electorate, so that there will be no separatist feeling between the scheduled caste and the Hindus. We think that if you have a common electorate, we would be submerged, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus and not independent people. But Gandhi didn't want that we should send our two representatives. Therefore, he didn't want the separate electorate part of the award. ناظرین, یہ جو آپ نے آواز سنی یہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کی تھی جو ہندوستان میں دالتس کے انکویسچنڈ لیڈر رہے ہیں, اور آپ نے کلیئرلی سنا اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہم سے یہ چاہتے ہیں, ہندو ہم سے یہ چاہتے ہیں, ہندوؤں کے یہ پلانز ہیں. یعنی بڑی کلیئر ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جو دالتس کے لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو اور دالتس کو ہندو نہیں سمجھتے تھے. جب ہم یہ چیز سنتے ہیں پاکستان میں تو ہم تو چکرائی جاتے ہیں, پریشانی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ دالتس جو ہیں یہ شیڈیول کاسٹ ہیں, یہ شیڈیول ٹرائبز ہیں. اس وقت کم از کم 30 کروڑ لوگ جو ہیں ہندوستان میں وہ یا تو دالتس ہیں یا پھر یا وہ شیڈیول ٹرائبز ہیں جو کہ دالت قسم کے ٹرائبز ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے. لیکن 2014 میں ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب اینیہیلیشن آف کاسٹ کے اوپر جب ایک بک ڈسکشن ہو رہی تھی کولمبیا یونیورسٹی میں, تو ارندھتی رائے نے جو ایکسپلینیشن وہاں پہ دی وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. So until the turn of the century, there wasn't such a thing, such an idea as Hindu. People who today are called Hindus or who call themselves Hindus never did call themselves Hindus. They only refer to themselves as their caste. You know, they would say, I'm a Brahmin, I'm a Jadhav, I'm a Gujjar. You know, everybody just identified themselves according to their caste name. And at that time, the politics of representation began. You know, who has the right to say, I represent everybody? You know, who represents the big farmers, who represents the labor, who represents the state? Who can say who represents whom? And at this point, suddenly the idea that 44 million people under the accounting head of Hindu might just move over onto another side created a tremendous anxiety. And this was when these sort of privileged caste Hindu reform organizations suddenly came into being, you know. اور ناظرین, ارندھتی رائے کی اسی کولمبیا یونیورسٹی کی پریزنٹیشن میں سے ایک ٹکڑا اور سن لیں. Ambedkar called Hinduism a chamber of horrors. For the untouchable, he said it's a chamber of horrors. He says there cannot be a more degrading system of social organization than the caste system. Mohandas Karamchand Gandhi disagreed. He believed that caste represented the genius of Indian society. ناظرین, یہ سب کچھ سن کے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماجرا ہے کیا, یہ قصہ ہے کیا. میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. غور سے سنیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں یا 19ویں صدی کے آخر تک ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی ایک ہندو قوم نہیں تھی
یہاں مختلف قسم کی ذاتیں تھیں جسے ورنا سسٹم کہتے ہیں, بہت سی ذاتیں تھیں, لیکن موٹا موٹا برہمن تھے, کھشتریا تھے, ریش تھے, شودرا تھے. لیکن یہ جو سسٹم ہے ورنا سسٹم کا ذاتوں کا, اس کے اندر جو دالت ہیں وہ اس سے نیچے تھے. سو آپ یہ کہہ لیں کہ 25 سے 30% آبادی ایسی بھی تھی جسے کہنے کو اب ہندو آپ کہتے ہیں, لیکن در حقیقت ہندوؤں کی اپنی ذاتوں نے کبھی انہیں ہندو نہیں سمجھا تھا. اور جب آپ اروندھتی رائے کو سنتے ہیں جو وہ بتاتی ہیں, تو بات یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں جو سو کالڈ ریفارم موومنٹس شروع کی گئیں, جیسے شدھی ہے, جیسے سنگٹن ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں جنہیں کبھی ہندو نہیں سمجھا گیا دلت کو, انہیں بھلا پھسلا کے ریفارم کر کے رائٹس دے کے دوبارہ ہندوازم کے فولڈ میں لایا جائے. کیونکہ انگریزوں نے ایک ایسا الیکٹورل سسٹم جو تھا, الیکشن کے نام پہ ون مین ون ووٹ کی ریپرزنٹیشن کے تصور کو ہندوستان میں لایا جا رہا تھا. خطرہ یہ تھا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں تو 30-35% مسلمان ہیں, یہاں تو کرسچن بھی ہیں, یہاں تو سکھ بھی ہیں, اور یہاں پر اگر 25-30% دلت اور شیڈیول, یہ جو ٹرائبز ہیں آدیواسی, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, تو پھر تو ہندو, جسے ہندو کہا جاتا ہے, جس کے ریپرزنٹیٹو ماشاءاللہ جو ہے نریندر مودی اور اجیت دوال ہیں, یہ تو خود مائنورٹی بن جائیں گے, پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اسی لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب سیپریٹ ایوارڈ الیکٹوریٹ مانگا برطانیہ سے, اور برطانیہ کے پرائم منسٹر ریمزے میکڈونلڈ نے 1930-31 میں وہ دے دیا, تو مہاتما گاندھی نے مرن ورت رکھا فاسٹ ان ٹو ڈیتھ امبیڈکر کو یہ مجبور کرنے کے لیے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ڈیمانڈ کو واپس لے لیں. یہ وہ چیز ہے جس کی ڈاکٹر امبیڈکر BBC انٹرویو میں اس طرح سے ذکر کرتے ہیں. In fact, we are trying to bridge it up by bringing the two sections together in a common electoral roll. But Gandhi's object was that we should not get, you see, free independent representatives. He said, I recognize only three communities, namely Hindus, Muslims and Sikhs. These are the only three communities that will have a political recognition in the constitution. But the Christians or the Anglo-Indians or the scheduled caste will have no place in the constitution. ناظرین, یہ جو میں نے آپ کو 2 ٹکڑے ڈاکٹر امبیڈکر کے سنائے ہیں, اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن یہ کہ ڈاکٹر امبیڈکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں سیپریٹ نہیں مانا گیا, ہمیں ہندوؤں سے الگ نہیں مانا گیا, سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں دیا گیا, تو در حقیقت ہمیں ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے جینون, اوریجنل یا آزاد انڈیپینڈنٹ ریپرزنٹیشن ہماری سامنے نہیں آ سکتی, بیکاز ہمیں ہندو مت کے اندر, ہندوازم کے اندر مرج کر دیا گیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اور جب اس طرح سے کیا جاتا ہے تو پھر جو ڈومیننٹ کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس کی مرضی کی سلیو, غلام لیڈرشپ پیدا ہوتی. اب 2 ایگزامپلز اس کی دیکھ لیں بڑی زبردست. مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں, وہاں عمر عبداللہ ہو یا وہاں پہ محبوبہ مفتی ہو, یہ دلی کے سلیو ہوتے ہیں, یہ کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ نہیں ہوتی, کہنے کو یہ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں. یہی صورتحال ہماری ویسٹ میں افغانستان میں ہے, جہاں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہیں اور تمام آرکیٹیکچر جو ہے پولیٹیکل وہ ناردرن الائنس کا ہے. وہاں حامد کارزائی ہو یا اشرف غنی ہو, یہ سلیو ہوتے ہیں بیچارے, یہ جو ڈومیننٹ پولیٹیکل ماڈل ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, جو کہ کہنے کو وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. میں اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نریندر مودی اور اجیت دووال کا چیلنج ہے کیا. لیکن یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا آپ نے کشمیری پروٹیسٹ کا مقبوضہ کشمیر میں, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا جذبہ ہے, کیا جذبات اور سینٹیمنٹس ہیں, کیا پیشن ہے کشمیری مسلمانوں کا, اور یہ کس قسم کا چیلنج ہے نریندر مودی اور اجیت دووال کی. 90 میں جب رتھ یاترا کی موومنٹ چلائی بھارتیہ جنتا پارٹی نے, جس کے ون آف دی آرگنائزرز نریندر مودی تھے, ایل کے اڈوانی اسے ہیڈ کرتے تھے, اس وقت مقصد یہ تھا کہ ایودھیا میں ٹیمپل کے لیے اور بابری مسجد کو ڈیمولش کرنے کے لیے سنگھ پریوار کی اور وشوا ہندو پریشاد کی مدد کی جائے. یہ تو اپیرنٹ آبجیکٹو تھا, لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم رورل بیس ہے کہ ٹوٹ جائے گا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. تو مسلمانوں کو بابری مسجد کو ڈیمولش کرتے ہوئے رتھ یاترا کے ذریعے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا, وکٹم بنایا گیا, ان کو ایک ایکسٹرنل دشمن اور ایک اینمی کی شکل میں دکھایا گیا. مگر اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوتوا کا جو ووٹ بینک ہے اس میں دالت کو اس کے اندر جو ہے وہ لایا جائے.
وہاں ایک الیکٹورل الائنس پیدا ہوا کانگریس کے خلاف جس میں دالت بی جے پی کی طاقت کا حصہ بنے. وہ الیکٹورل الائنس اس سال جون جولائی سے ٹوٹ رہا. یہی وجہ ہے کہ کانگریس اور اروند کیجریوال مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور نریندر مودی کی حکومت سرجیکل سٹرائکس کی ایویڈنس تو دکھا دے بھلا ہمیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ ہے یہ اس کو ہندوستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بیکاز بہت جلد اگلے چند ہفتوں میں الیکشن ہونے والے ہیں اتر پردیش, یو پی کے اندر, پنجاب میں, گجرات میں اور یو پی میں بڑا شدید قسم کا چیلنج ہے جسے اوورکم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹائمز ناؤ کے جو پوسٹر بوائے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی صاحب کے پوسٹر بوائے ہیں جناب ارناب گوسوامی صاحب, وہ پاکستان کو بھول کے گزشتہ 3-4 دن سے وہ تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں راہل گاندھی کے اور اروند کیجریوال کے. سو یہ وہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں ہندوستان کی انٹرنل پالیٹکس کی جس پہ اگر پاکستانی میڈیا نظر دوڑائے تو یو ول فائنڈ اٹ ایکسٹریملی اسٹیمولیٹنگ, انٹلیکچولی رچ اینڈ ویری ریوارڈنگ. میں آج اسی لیے بات ختم کرتا ہوں, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ, بہت شکریہ.